اس کا رول نمبر 25 تھا، لیکن کوئی بھی پوچھتا تو انگریزی میں 25 بتاتی۔ یہ کچھ ایسی قابل ذکر بات بھی نہیں، کیونکہ ہم جیسے انگریزی سے بالکل نابلد لوگ بھی اپنا رول نمبر 4 کے بجائے 4 بتایا کرتے، لیکن اس کے 25 بولنے میں کچھ الگ سی بات تھی۔ 20 کی یہ کو کچھ مختصر کر دیتی، 5 کے فے کو کھینچ کر فا بنا دیتی، اور آخری واو وہ قریب قریب سائلنٹ ہو جاتا۔ یوں 25 عجیب جھٹکے سے ادا ہوتا، 25۔ کلاس میں حاضری لگانے کا طریقہ کار یوں تھا کہ بجائے اس کے کہ استاد رول نمبر پکارے اور متعلقہ طالب علم پریزنٹ یا یس سر یا یس میڈم کی آواز لگائے، کلاس میں حاضر طلبہ سے پوچھا جاتا کہ آپ کا رول نمبر کیا ہے، اور پھر اس کے آگے حاضری لگا دی جاتی۔ ایسی ہی ایک حاضری کے موقع پر پہلی دفعہ 25 سنا تو کافی دیر تک غور کرتا رہا کہ شاید ریاضی میں کسی نئے عدد کا اضافہ کر دیا گیا ہے، یا 25 کوئی کوڈ ورڈ ہے، کسی خاص مشن پر مامور ایجنٹس یہ کوڈ بولتے ہوں گے۔ مزید غور کیا تو یہی سمجھ میں آیا کہ شاید 25 کو انگریزی میں 25 کہتے ہوں گے۔ رول نمبروں کی کہانی چلی ہے تو کچھ اور نام بھی نمایاں تھے، جیسے کہ رول نمبر 1 والی لڑکی۔ اس کی زندگی کی واحد اچیومنٹ ہی یہ تھی کہ اس کا رول نمبر پہلا تھا، جو کسی قابلیت کی بنیاد پر نہیں ملا تھا، بلکہ صرف اس اتفاق کی وجہ سے مختص کیا گیا تھا کہ اس نے داخلہ فارم سب سے پہلے جمع کرائے تھے۔ ویسے وہ بہت محنتی لڑکی تھی، روز صبح آ کر بتاتی کہ کل یونیورسٹی سے گھر جانے کے بعد اس نے ٹاکی پوچھا لگایا، پھر برتن دھوئے، گھر کے دیگر کام کیے، اور آج صبح آنے سے پہلے وہ گھر کے کون کون سے کام کر آئی ہے۔ انہی تفصیلات کو سن کر اکتا جانے کے بعد ہم اسے ماسی کہتے تھے اور سمجھتے بھی تھے، لیکن وہ خود کو پرنسز آف ایشیا کہتی۔ جب اس نے خود کو ایشیا کی شہزادی کہا، اس کے بعد ڈکشنری بنانے والوں نے لفظ پرنسز اپنی ڈکشنری سے بالکل خارج کر دیا۔ آپ اب بھی 2003 سے 2008 تک چھپنے والی ڈکشنریز دیکھ لیں، آپ کو پرنسز کا لفظ ان میں نہیں ملے گا۔ خود ساختہ شہزادی ہونے کے زوم میں جب اس کا رول نمبر پکارا جاتا تو وہ یوں چمک کر اچانک جواب دیتی کہ حاضری لگاتے استاد کا ترا نکل جاتا۔ حاضری لگانے والا استاد ایک اور رول نمبر پر بھی چونک کر سر اٹھاتا، وہ رول نمبر تھا 7۔ سب کو اپنے رول نمبر انگریزی میں بتانے کی عادت تھی، لیکن رول نمبر 7 خود کو روایتی کہلانے اور جتانے کے لیے اپنا رول نمبر اردو میں بتاتا، رول نمبر 7۔ اس کا نام تو نجف نواز تھا، لیکن کوئی پوچھے تو پورا نام بتاتا، نجف نواز وڑائچ۔ یہ کوئی طویل نام تو نہیں ہے، لیکن نجف اتنا ٹھہر ٹھہر کر بتاتا کہ کلاس کا آدھا وقت اپنا نام بتانے میں نکال جاتا۔ ہاں، ایک دفعہ اس نے اپنا نام صرف آدھے سیکنڈ میں بتایا تھا۔ ہوا یوں کہ ہمیں میڈیا لاز پڑھانے کے لیے لاء کالج کی استانی مامور کی گئیں۔ شاید لاء کالج کے طلبہ شریر ہوتے ہوں گے اور وہ ہمیں بھی انہی جیسا سمجھتی ہوں گی، اس لیے کلاس میں رعب قائم کرنے کے لیے بے جا سختی کرتی۔ یہ بات بتانا بھی ضروری ہے کہ تقریباً 60 طلبہ کی کلاس میں ہم صرف 10 یا 11 لڑکے تھے، اور لڑکیاں تو ویسے بھی شرارتی نہیں تھیں، لڑکے بھی ان کی دیکھا دیکھی تیاں ورگے ہو چکے تھے۔ تو ان استاد محترم کو سختی کرنے کی ضرورت تو نہیں تھی، لیکن یہی بات انہیں کون سمجھاتا۔ ایک بار کلاس کی عقبی نشستوں پر بیٹھے کسی طالب علم نے خسر پھسر کی تو انہوں نے ڈانٹ کر پوچھا، مجھے کوئی آواز آئی ہے؟ اب نجف نواز کی قسمت خراب تھی کہ انہوں نے صرف تائید کرنے کی جسارت کر لی۔ یہ سب کچھ بس بے ساختہ ہو گیا۔ جب استانی صاحبہ نے کہا مجھے کوئی آواز آئی ہے تو نجف نے کہہ دیا جی مجھے بھی آئی ہے۔ اب نجف کا مقصد ہرگز نہیں تھا کہ وہ کسی قسم کی استانی صاحبہ کی شان میں گستاخی کرے، لیکن استانی صاحبہ نے اسے گستاخی اور شرارت سمجھا۔ برماتی نظروں سے نجف کو دیکھتے ہوئے پوچھنے لگیں، آپ کا نام کیا ہے؟
وہ نجف جو گرجدار آواز میں اپنا پورا نام نجف نواز وڑائچ بتایا کرتا تھا، اس کے منہ سے آواز ہی نہ نکلے، نجف۔ انہیں آواز نہیں آئی تو انہوں نے پھر پوچھا اور مزید ڈانٹ کر پوچھا، جی مجھے آواز نہیں آئی۔ تو نجف نے پھر ایک نحیف سی آواز میں جواب دیا، نجف۔ استانی صاحبہ نے 7-8 بار پوچھا، تب جا کر انہیں نام سمجھ آیا۔ خیر، اب پھر سے رول نمبر 25 پر آتے ہیں۔ برسات کا مہینہ تھا۔ ایک روز کلاس میں مینڈک آ گیا۔ ویسے تو مینڈک کی جرت پر بھی حیران ہوں کہ وہ 50-60 لوگوں کی کلاس میں کرنے کیا آیا تھا۔ ہو سکتا ہے مینڈک نے وہی روایتی کہانی پڑھی ہو اور وہ ایشیا کی شہزادی کے پیچھے آیا ہو کہ وہ اس پر نظر التفات ڈالے گی اور وہ مینڈک سے ایک خوبصورت شہزادہ بن جائے گا۔ لیکن اس مینڈک کی شاید نظر خراب تھی یا وہ رول نمبر 1 کو پہچان نہیں پایا۔ وہ سیدھا رول نمبر 25 کی طرف گیا اور اسے لاڈ بھری نظروں سے دیکھنے لگا۔ ہم اس ساری کہانی سے بے خبر اپنی تمام تر توجہ لیکچر کی طرف مرکوز رکھے ہوئے تھے۔ استاد بھی کلاس روم میں ایک نیم آبی مخلوق کی موجودگی سے بے خبر ہمیں ابلاغیات کے رموز سکھا رہے تھے۔ یکاچک ماحول میں کچھ سراسیمگی سی محسوس ہوئی۔ پیچھے مڑ کر دیکھا تو رول نمبر 25 مینڈک کی موجودگی سے باخبر ہو چکی تھی اور وہ دونوں ایک دوسرے کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال چکے تھے۔ رول نمبر 25 کی آنکھوں میں تو یقیناً خوف تھا۔ مینڈک کی آنکھوں کی طرف دیکھنے کی فرصت نہیں ملی۔ اب اس موقع پر ہماری توقع تو یہی تھی کہ سیدھے سادے 25 کو بھی 25 کہنے والی لڑکی کا ڈر بھی اتنا ہی سوفسٹیکیٹڈ ہوگا۔ وہ ڈر کر یا تو کہے گی، او مائی گاڈ کلاس میں فراگ آ گیا ہے، یا کہے گی، او نو ڈرٹی مینڈکس ان دا کلاس روم۔ لیکن خوف کے عالم میں اس نے کہا تو بس اتنا، ٹیچر دیکھیں ڈڈو آ گیا ہے۔ باہر بارش برس رہی تھی اور اندر بس ایک ہی آواز گونج رہی تھی، ٹیچر دیکھیں ڈڈو آ گیا ہے، ڈڈو آ گیا ہے، ڈڈو آ گیا ہے۔